أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر امت کے واسطے ایک قبلہ ہے. ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا تھا. فاستبقوا الخیرات، تو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے. یأتی بکم اللہ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. جمیعاً، اکٹھا کر کے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت، اور جس جگہ سے آپ نکلیں سفر میں. فول وجہک، تو آپ پھیریں اپنا چہرہ. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ چہرہ پھیرنا. للحق من ربک، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر. عما تعملون، اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ اپنا چہرہ پھیر لو. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے امتیو جہاں کہیں بھی تم پائے جاتے ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیر لو. شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو. لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے. علیکم، تمہارے اوپر. حجتن، کوئی بھی الزام. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. منہم، ان میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے نہ ڈرو. وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت کو. علیکم، تمہارے اوپر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے بھیجا تمہارے اندر. رسولاً، ایک رسول کو. منکم، تم ہی میں سے تھے. یتلو علیکم، جو آپ پر تلاوت کرتے تھے. آیاتنا، ہماری آیات. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے تھے، تمہیں پاک کرتے تھے. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتے تھے. الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی اور دانائی کی.
وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتے تھے، ما، ان چیزوں کی، لم تکونوا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی، تو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ قبلے کا مسئلہ بیان ہو چکا ہے، اور میں نے وہاں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں ایک شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں اپنا چہرہ قبلے کی جانب کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات آپ سبھی کو معلوم ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا اور 5 نمازیں فرض ہوئیں، 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ سے ہی اسراء کی ابتدا ہوئی ہے، اور معراج کا واقعہ یہ نبوت کے تقریباً 11ویں سال میں پیش آیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مزید مکہ مکرمہ میں رہے اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور یہ بات میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فرض ہو جانے سے پہلے فرضی یا نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے، نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور وضو کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دیا گیا تھا۔ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ بتلا دیا تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی۔ اس دن جبرائیل امین تشریف لائے، جبل نور، اس کی چوٹی پر اپنا پر مارا، پانی کا چشمہ جاری ہوا، وہاں وضو کرنا سکھلایا بھی گیا۔ آج کل بھی عربوں نے اس جگہ پر سفید چونا لگایا ہوا ہے، سفیدی لگائی ہوئی ہے، بہرحال نشانی موجود ہے۔ تو وہاں سے پانی نکلا، جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ تو وضو اور نفلی نمازیں یہ ابتدائے وحی سے ہی شروع ہو گئی تھیں، اور 5 نمازیں معراج کی رات میں فرض ہوئیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم نے نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کے متعلق آپ کو یہ بھی ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ اس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے کی تھی، اور نمازوں کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی، اس تعمیر کے بعد تقریباً 40 سال کا عرصہ ہے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ چھوٹی سی مسجد تھی، چھپر ڈال کر وہاں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو مسجد اقصیٰ کے اصل بانی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو اس کی توسیع کی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہی طور طریقے کے مطابق اس کو وسعت دی۔ تو اصل بانی مسجد اقصیٰ کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے تقریباً 40 سال کے بعد بنی، بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے۔ خیر، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا، تو 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، لیکن طبعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، اس لیے کہ عرب کی اکثریت کعبۃ اللہ کا احترام کرتی تھی، اور اپنے آپ کو وہ لوگ ابراہیمی بھی کہتے تھے، اور ان عربوں سے قبول اسلام کی توقع بھی زیادہ تھی بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ یہود و نصارہ ضدی قسم کے لوگ تھے، ان سے توقع کم تھی،
عربوں سے توقع زیادہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قبول کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر ہی حکم دیا۔ پچھلے سبق میں میں نے تذکرہ کیا، مسجد قبلتین میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، اسی دوران نماز کی 2 رکعتیں پڑھیں، 2 باقی تھیں، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ، ہر امت کے لیے وجہتن، قبلہ تھا۔ یہود کا قبلہ بھی تھا نا، مسجد اقصیٰ میں آج بھی موجود ہے، اور نصارہ کا قبلہ بھی وہی ہے، لیکن یہود کا اس سرزمین پر الگ قبلہ ہے، نصارہ کا الگ ہے اسی کمپاؤنڈ کے اندر۔ تو جس طرح ان کے یہ قبلے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر فرما دیا، اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا تھا، ہوا مولیہا، وہ امت اس قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی تھی۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جو بھی قولاً یا فعلاً نیکی کرنی ہو اس کو جلدی کرو۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، خدا جانے کے بعد میں زندگی ملے یا نہ ملے، اور پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ دل بعد میں نیکی کے اوپر رضامند ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، دل بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تو نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، یاد رکھو یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن میدان محشر میں اکٹھا کر دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ہم سے نیکی اور بدی کا سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کوئی انسان نہ سمجھے کہ قیامت آنی مشکل ہے یا دوبارہ زندگی پیدا ہونی مشکل ہے، جیسے کہ عرب کے مشرک دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، کہتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بڑا لمبا زمانہ پڑا ہے اس بات کا جس کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ من یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں لے کر آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے تمہیں حقیر سے قطرے سے پیدا کر کے خوبصورت سا انسان بنا دیا، وہی اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ بھی لے کر آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، جب انسان حالت قیام میں ہو، گھر کے اندر موجود ہو، اپنے علاقے میں ہو، اس وقت بھی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، اور جب مسافر ہو تب بھی قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر اچھے خاصے مسلمان دیندار قسم کے افراد کبھی ریل گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی جہاز اڑتے ہوئے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی چلتی ہوئی گاڑی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سیٹوں پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جس میں کھڑے ہونے کی طاقت ہو اس کے لیے قیام فرض ہے، بے شک حالت سفر میں ہو یا حالت حضر میں ہو۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح طاقت رکھنے والے کے لیے قیام بھی فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کی الگ بات ہے، بیمار ہے اس کا معاملہ الگ ہے، تندرست آدمی چلتی گاڑی میں بھی نماز پڑھنے لگے تو بھی قیام ضروری ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا جس طرف رخ ہوتا ہے اسی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑی میں ہے پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے، گھومتے جا رہے ہیں نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ گاڑی میں ہوں، سفر میں ہوں، جہاز میں ہوں، ریل گاڑی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ سمجھ میں آئی؟ قیام بھی ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے،
اور اگر چلتی گاڑی میں انسان نماز پڑھ رہا ہے تو جیسے جیسے گاڑی گھوم رہی ہے انسان کو بھی ویسے ویسے ہی قبلے کی طرف گھومنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی کریم تم اپنے گھر سے نکل کر سفر پر جہاں کہیں بھی جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ پھیرو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُ، اور بے شک مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنا یہ برحق ہے، من ربک، تمہارے رب کا حکم ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے نقل کی تھی کہ نسخ کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ قبلے کا تھا کہ پہلے بیت المقدس قبلہ بنا، اس قبلے سے ہٹا کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، تو پہلے والا قبلہ منسوخ ہو گیا نا، بعد والا اس کے لیے ناسخ بنا، کعبۃ اللہ جس کو کہا جاتا ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی بات پہلی دفعہ پیش آتی ہے نا تو لوگ اس پر بڑا تعجب کرتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب قبلے کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا، احکام خداوندی میں نسخ کا مسئلہ پیش آیا کہ ایک چیز کو منسوخ قرار دے کر دوسری چیز کا حکم دیا گیا، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بات سمجھ گئے، کیونکہ پہلا مسئلہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکید فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی کریم جہاں کہیں بھی تم سفر میں جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سفر میں بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ کنتم کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے امتیو تم بھی جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم بھی اپنے چہرے کو پھیرو، شطرہ، اسی کعبہ کی جانب، اسی قبلہ کی جانب۔ اچھا، اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کیوں پھیرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی الزام باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں ظالم ہیں وہ تو اپنی بات پہ اڑے رہیں گے۔ اب الزام کیسے لگتا ہے؟ مثال کے طور پر پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ نبی القبلتین ہیں۔ یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پہلے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن پھر بالآخر ان کا قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے گا۔ یہ تفصیلات موجود ہے پہلی کتابوں میں۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ پھیرتے، بیت المقدس کی جانب ہی اپنا رخ رکھتے، تو یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ نبی وہ والے نہیں جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کعبہ کی طرف رخ پھیرو تاکہ یہود و نصارہ تم پر الزام نہ لگا سکیں۔ اسی طرح عرب کے مشرکین زیادہ تر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، کعبے کا احترام کرتے تھے۔ اگر قبلہ کعبۃ اللہ نہ ہوتا تو وہ لوگ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم ابراہیمی نہیں ہو، اگر تم ابراہیمی ہوتے تو تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے تھا۔ ان کا الزام بھی ختم ہو گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر جو ظالم لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں تو کوئی چیز آ جائے بس اس کا تماشا بنا دیتے ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہوتا۔ جس میں کوئی دیانت اور انصاف والی بات پائی جائے گی وہ صحیح بات سن کر ایمان لے آئے گا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اگر وہ پھر بھی اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں تو تم ان لوگوں کے اعتراضات سے نہ ڈرنا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہ ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، مجھ ہی سے ڈرنا، ہمیشہ میرا ہی ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا۔ لوگوں نے تو پیغمبروں کو معاف ہی نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، آج تک یہودی اسی نظریے پر قائم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام تو حلال زادہ ہی نہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا،
انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا، بہت بڑا اعتراض کیا۔ تو وہ تو انبیاء کے اوپر اعتراضات کرتے رہے ہیں، پہلے بھی وہ ایسا کرتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ وَخْشَوْنِی، تم مجھی سے ڈرنا، ان کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر، جس طرح میں نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا اور سب سے بہترین کتاب تمہیں دی، اسی طرح تمہیں قبلہ بھی بہترین دے دیا۔ تم بڑے خوش قسمت قسم کے لوگ ہو کہ تمہیں آخری نبی ہونے کا آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف ملا، کعبۃ اللہ بطور قبلہ ملا، قرآن کریم بطور کتاب ہدایت آپ کو ملی۔ ہم مسلمانوں کو اپنے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اور اس پر میں اگر تائیدی اعتبار سے ایک روایت بھی عرض کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں، آسمان پہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے وہ زمین پر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہود و نصارہ سے جہاد کریں گے، ان علاقوں میں پھر اسلام کے سوا کوئی اور مذہب باقی نہیں رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار تو نے مجھے نبوت دی، تیرا شکر ہے۔ زرقانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ فرمایا، عربی عبارات آپ پڑھیں آپ کو لطف آئے گا۔ فرمانے لگے، اے پروردگار تو نے مجھے نبوت دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے رسالت دی، تیرا احسان ہے، تو نے انجیل مجھے دی، یہ تیرا کرم ہے۔ اے پروردگار میں ان کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی امت بہت افضل امت ہوگی، اے پروردگار مجھے اس امت کا ایک فرد بنا کر ان امتیوں میں سے اٹھانا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، وہ اس امت میں تشریف لائیں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے، ہمارے والی نمازیں پڑھیں گے، پڑھائیں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آخری نبی کا امتی ہونا مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ کوئی چھوٹا احسان یا اعزاز نہیں ہے، بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ بھیجے ہم نے تم میں پیغمبر تم سے پہلے بھی۔ سب سے افضل امت ہمیں بنایا، سب سے افضل پیغمبر ہمیں دیا، لیکن ہم سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کو کتابیں بھی دی گئیں، لیکن ہمیں سب سے بہترین کتاب دی، ان کو قبلہ بھی دیا، ہمیں سب سے اعلیٰ کعبہ دیا۔ سب امتوں میں سے ہمارے بارے میں یہ کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ اور اس امت کی گواہی پر پہلی امتوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ یہ روایات آپ کے سامنے آیات گزر چکی ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پیغمبر بھی ہم میں وہ بھیجے جو ہمارے ہی طرح کے بشر ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، تمام لوازمات بشریہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لیکن ان کو جب بھیجا تو 4 کام ان کے ذمہ لگا دیے۔ یتلو علیکم آیاتنا، پہلا کام یہ ان کے ذمہ لگایا کہ وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، قوم بھی عربی تھی، اکثر مضامین تو وہ سنتے اور سمجھ جاتے، لیکن بعض دفعہ ایسا معاملہ بھی پیش آ جاتا کہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی، وہ پھر باتیں سمجھائی بھی جاتی۔ پھر دوسرا کام یہ ذمہ لگا، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، حقیقتاً تزکیہ تو اللہ تعالیٰ ہی کیا کرتا ہے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تزکیے کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور صفات سے لوگوں کے دلوں کی صفائی ہو جاتی تھی۔ یہ چیزیں لوگوں کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنی ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک بھی کرے گا، اور دلوں کی یہ پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے مشائخ میں بیعت ہونے کا سلسلہ چلتا ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دل صاف ہو جائیں، کیونکہ دل کو صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو صفائی کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ خالی نمازی ہونے سے تزکیہ نہیں ہوتا، دل کی صفائی بہت بڑی چیز ہے۔ دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا، حسد سے، بغض سے، کبر سے، برے اخلاقیات سے دل کی صفائی کرنا، اور دل کے اندر یہ کیفیات پیدا کرنا کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، یہ تزکیہ کہلاتا ہے، اور یہ ضروری چیز ہے، ہر قلب کے لیے ضروری ہے۔ جائز طریقے سے انسان دنیا کمائے، لیکن دنیا میں پھنس نہ جائے کہ دنیا ہی دنیا اس کو نظر آئے، آخرت کو انسان بھول جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ وہ تزکیہ کیا کرتے تھے، اور وارثان نبوت کو یہ وراثت ملی ہے کہ وہ اب تزکیے کا کام کرتے ہیں بطور نبوت کی میراث کے۔ کیونکہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ جو بزرگان دین اس سلسلے میں چلتے ہیں، کئی سالوں تک چلتے ہیں اور مختلف قسم کے مراقبے کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہے نا، تو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ یہ چلے اور یہ مراقبے اور یہ اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے اس اعتبار سے ثابت نہیں جس اعتبار سے آج کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شخص اخلاص کے ساتھ 2 منٹ بھی بیٹھ جاتا، مثال کے طور پر 2 منٹ بھی اس کو میسر آ جاتے، تو اسے دل کی اتنی صفائی حاصل ہو جاتی تھی، اتنا تزکیہ ہو جاتا تھا کہ 60 سال تک کوئی ولی اللہ مجاہدے کرتا رہے، اس کے قلب کا وہ تزکیہ نہیں ہو سکتا جو نبوت کی صحبت میں آنے والے چند منٹ کے لیے جو افراد تھے ان کا تزکیہ ہو گیا۔ تو ان کو مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو مراقبات کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے قلب کی صحبت نبوت کی وجہ سے صفائی ہو جاتی تھی۔ سمجھ میں آئی ہے؟ آج ہمیں صحبت نبوت میسر نہیں ہے، صحبت نبوت میسر نہیں ہے، اس لیے ہمیں یوں اذکار کرنے پڑتے ہیں، اور قلب کی صفائی کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں جس کو آپ علاج سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے امراض کے علاج کے طریقے ہر دور میں مختلف ہو سکتے ہیں، تو روحانی امراض کی بیماریوں کے علاج کے طریقے بھی ہر دور میں بدلے جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس کو اسی انداز میں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال شرعی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، چلے ہوں، مراقبات ہوں، ریاضتیں ہوں، عبادتیں ہوں، اذکار ہوں، تزکیے کے لیے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا چاہیے، لیکن شرعی حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پھر تزکیے کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ بعض آیات ایسی ہوتی تھیں نا کہ صحابہ کرام ان کو سمجھ نہیں سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا مطلب سمجھاتے تھے۔
کئی ایک روایات اس میں آتی ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی آیات کی تعلیم دی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم ارشاد فرماتے تھے، والحکمہ، اور حکمت کا درس بھی دیتے تھے، جس سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ بھی لوگوں کو بتاتے تھے، احادیث کا معنی بھی بتاتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں، اگر کوئی شخص تکبر کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، بے شک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے۔ اگر تکبر کو حرام سمجھتا ہے پھر مبتلا ہو جاتا ہے تو گناہ گار ہے، مبتلا ہے۔ اس مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنم میں اس کو دخول اولی کے طور پر جانا پڑ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت ہم تو سارے ہی تکبر میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سر کے بال میں کنگھی کروں، تیل لگاؤں، کپڑے اچھے پہنوں، صاف ستھرا رہوں، اعلیٰ جوتا پہنوں، اعلیٰ سواری رکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے، جمال سے ہے، خوبصورتی ہے۔ شرعی قاعدے اور اصول میں دائرے میں رہ کر اچھا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، گناہ نہیں ہے۔ اچھا پھر تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمت الناس و بطر الحق، حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بھی ارشاد فرمائی، سنت کی تعلیم بھی دی، الفاظ بھی بیان کیے، ان کے معانی بھی بتائے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں اللہ کا پیغمبر وہ چیزیں بھی بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ جتنے بھی دین کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، ان سے پہلے کوئی آپ میں سے کوئی بات یہ جانتا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی وجہ سے آج ہمیں چیزیں معلوم ہوئی نا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے سب کچھ ہمیں حاصل ہوا۔ تو فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، فَاذْكُرُونِی، تم عبادت کے ذریعے مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں اس کا بدلہ اور جزا عطا کروں گا۔ اور ترمذی کی روایت کے مطابق یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، جس نے مجھے اکیلے یاد کیا میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، اور جس نے میرا تذکرہ مجلس میں کیا میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ بہترین مجلس فرشتوں کی مجلس ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فلاں بندہ ہے، دنیا میں بیٹھ کر میرے تذکرے کر رہا ہے، ہم بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو فَاذْكُرُونِی اذکرکم کا یہ بھی معنی ہے۔ پھر ہے وَاشْکُرُوا لِی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں کہ یہ بھی نعمت ہے، گمان میں بھی کبھی بات نہیں آتی کہ یہ بھی میں نعمت کو استعمال کر رہا ہوں۔ قدم قدم پر، لمحہ لمحہ پر اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر احسانات فرماتے ہیں، انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر انسان ان کی ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔
سمجھ آ گئی بات؟ آگے آیات دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا اور نہ کہو تم، لمن ان کے بارے میں، یقتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردے نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی نہ کسی چیز میں خوف میں مبتلا کر کے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی میں مبتلا کر کے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، الذین یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہمارے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یہ وہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات من ربہم ان کے رب کی خصوصی رحمتیں ہیں، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت کو پانے والے ہیں. اب یہاں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو تم صبر اور نماز کے ذریعہ سے. بعض جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر سے مدد لینی ہے، نماز سے مدد لینی ہے. مدد کس سے لینی ہے؟ صبر سے. مدد کس سے لینی ہے؟ نماز سے. صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، تو اس سے ثابت ہوا غیر اللہ سے امداد لینا جائز ہے. ولی بھی غیر اللہ ہوتا ہے، نبی بھی غیر اللہ ہوتا ہے، تو ولی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ بات، یہ قرآن کریم کے اندر واضح تحریف ہے، یہ تحریف قرآن ہے جو اس قسم کے معنی بیان کرتے ہیں اور اس قسم کی تشریحات کرتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں، استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر پر با داخل ہے اور اسی با کا تعلق صلاۃ کے ساتھ بھی ہے. صرف اور نحو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ با کا تعلق دونوں کے ساتھ کیسے بنتا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے.
تو صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی، ان کے ذریعے سے مدد لینی ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، کیونکہ مستعان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں یہ عبادتیں ہیں، صبر کرنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، ان کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہو۔ ہر نماز میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرض نماز ہو یا سنت ہو، واجب ہو، وتر ہو، نفل ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، کوئی نماز بھی اس سے خالی نہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہ کرتے ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہ ایسا سبق ہمیں پڑھایا گیا کہ ہم نے کسی حالت میں بھی اس کو نہیں بھولنا۔ پھر بھی اس کے بعد اگر انسان ادھر ادھر بھٹکتا پھرے تو ہم تو اس کو عقلی اعتبار سے معذور ہی خیال کر سکتے ہیں کہ بیچارے کو اتنی عقل بھی اس کی کام نہیں کرتی، تو اس کو ہم پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، مجنوں کہیں یا کچھ بھی کہیں۔ بہرحال ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کے مواقع میں سے بہت اہم موقع ہوتا ہے موت کا، خصوصاً جب موت طبی نہ ہو، قتل ہو یا اس قسم کے کوئی معاملات ہوں تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ یہاں کچھ باتیں سمجھ لیں۔ جو شخص کافر کی تلوار سے شہید ہوتا ہے، اس کا سر کاٹ کے الگ پھینک دیا کسی نے، دھڑ الگ ہو گیا، سر الگ ہو گیا، اب بظاہر تو اس کا سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ شخص سر اور دھڑ کے اعتبار سے الگ الگ نہیں ہوا، یہ بات یہاں سمجھانا مقصود نہیں۔ ظاہر بات ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سر الگ جگہ پڑا ہوا ہے، باقی جسم الگ جگہ پر ہے، تو اس حالت میں روح بھی اس کے اندر باقی نہیں رہے گی، رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ سمجھ میں آئی؟ اور پھر اس قسم کا آدمی جب کٹ جاتا ہے تو اس کی موت سے کوئی انکار کرتا ہے کہ یہ شخص مرا نہیں ہے؟ میدان جہاد میں کٹنے والے کی بات کر رہا ہوں، اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ تو زندہ ہے، اس کو کیوں آپ نے قبر میں دبا دیا؟ حالانکہ ضابطہ ہے، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، جس آدمی میں اس جہان والی زندگی کی ہلکی سی رمق بھی باقی ہے اس کو دفن نہیں کر سکتے آپ، لیکن شہید کو دفن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے سوال کریں گے جن کو زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، تو کسی کو زندہ قبر میں دفن کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ شہید کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کا مال بھی وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی زندہ ہو اس کا مال تو تقسیم نہیں کر سکتے نا آپ۔ کسی آدمی کو لمبی مدت کے لیے اگر قید بھی کر دیا جائے، لمبی مدت تک وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، پھر اس کا جنازہ ایک لمبے عرصے کے بعد جیل سے باہر آئے، تو جب تک
اس کا جنازہ نہیں اٹھے گا، اس کے مال کی وراثت کو تو آپ تقسیم نہیں کر سکتے نا، یا کر دیں گے کہ وہ تو جیل میں، اس نے کون سا باہر آنا ہے، تو اس کا مال تقسیم کر لیں؟ کر سکتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو شخص میدان میں کٹ گیا، سر اور دھڑ اس کا الگ ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اس کی بیوی عدت گزارتی ہے، عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ تو اگر کوئی آدمی زندہ ہو، زندہ آدمی کی بیوی کے ساتھ کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بہت بڑا جرم ہے شریعت اسلامیہ میں۔ لیکن عدت پوری کرنے کے بعد شہید کی بیوہ آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، اور وہ عدت آپ کو معلوم ہوگا، اگر انسان فوت ہو جائے اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، بے شک 2 دن بعد بچہ پیدا ہو جائے یا پورے 9 ماہ کے بعد پیدا ہو، تو جب تک اس کا حمل زائل نہیں ہو جاتا، بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، اس وقت تو اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی 4 مہینے 10 دن عدت ہے، وہ گزارنی پڑے گی، اور پھر اس عدت کے زمانے میں عورت اپنے گھر سے بھی نہیں نکل سکتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں باتیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کی حالت میں پوچھ کر جانا جائز ہے، کہ وہ مجبوری پہلے بیان بھی کی جائے کہ ہماری یہ مجبوری ہے، پھر دن کو جائے رات کو نہ جائے، ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آ جائے، رات کسی جگہ نہیں ٹھہر سکتی۔ عموماً دیہاتوں میں ہوتا ہے، دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے عدت بھی گزارنی ہوتی ہے، اپنے جانوروں کو پانی بھی پلانا ہوتا ہے، کھیتوں سے سبزیاں بھی لانی ہوتی ہیں، گوبر بھی پھینکنا ہوتا ہے، مختلف قسم پانی بھی لانا ہوتا ہے، تو لکڑیاں بھی اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اور مرد ان کا دنیا سے چلا گیا، تو شرعی اعتبار سے ان کو اجازت ہے۔ اسی طرح شہری آبادی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی اور مرد میسر نہیں تو وہ مجبور ہے۔ اسی طرح بعض خواتین نوکریاں کرتی ہیں، ملازمتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے گنجائش اس حد تک موجود ہے کہ اگر ان کے پاس کمانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں، اپنی عدت کے دوران ان کے لیے روزی حاصل کرنے کا کوئی اور انتظام نہیں، تو پھر ان کے لیے ملازمت کرنی بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ان کی عدت کے زمانے میں روٹی کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو پھر ملازمت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں، سمجھ میں آئی ہے؟ اسی طرح بسا اوقات کوئی عورت بیمار ہو جاتی ہے عدت کے دوران، اب اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ طبیب یا طبیبہ کو، ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر کو فیس دے کر اپنے گھر میں بلا سکے، تو اس کو اجازت ہے کہ قریبی ہاسپٹل میں جانا چاہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے تو علاج کے لیے جا سکتی ہے۔ لیکن اصولی موقف یاد رکھیں، کہیں بھی عدت گزارنے والی عورت کو رات گزارنا کسی اور مقام پر یہ جائز نہیں ہے۔ باقی مجبوری کے تحت چیزیں خریدنا، بازار جانا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بول چال پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ضرورت کے مطابق گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ضرورت پر منحصر ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شہید کی بیوی کا عدت کے بعد نکاح بھی ہو جاتا ہے، یہ سارے کے سارے شریعت کے احکامات ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب مسئلہ یہی ہے، اسی پر روایات بھی موجود ہیں، علماء اہل حق، علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اتفاق بھی ہے، اور یہ بات بھی ہم بیان کرتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ جس وقت انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ظاہر بات ہے نا، جب روح کو جسم میں لوٹایا جائے گا تو زندگی آ جائے گی، اسی زندگی کے بعد منکر اور نکیر کے سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، اس کے بعد اگر نیک ہے تو قبر میں راحت ملے گی، اگر برا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اگر جسم میں روح ہی نہیں ہے، خالی جسم کو عذاب اور ثواب کا کیا معنی ہوگا؟
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے جو کتاب لکھی جس کا نام ہے الفقہ الاکبر، اس میں وہ نظریہ بیان فرماتے ہیں، وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ، قبر میں جسم کی طرف روح کا لوٹایا جانا برحق نظریہ ہے۔ احادیث بھی اس کو ثابت کرتی ہیں، اہل سنت والجماعت کا نظریہ بھی یہی ہے کہ قبر میں حیات ملتی ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ قبر کی زندگی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، ان کے بارے میں نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتٌ، مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے، تمہارا دماغ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک۔ فرض کرو آج کوئی شخص کسی شہید کی قبر کو اکھیڑے تو شہید اسے کوئی بات کرے گا؟ نہیں بات کرے گا۔ کوئی اس میں حرکت محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس کی جو زندگی ہے وہ ہمارے شعور سے بالاتر ہے، ہمارے دماغ میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ یہ نبوت کی تعلیمات ہیں، ہم اس لیے ان کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے علماء متکلمین، عقائد پر گفتگو کرنے والے، علم الکلام کے ماہر لوگ، وہ یہ بات کہتے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہو تو جیسے یہ سکتے والا مریض نہیں ہوتا، اب سکتہ ایک بیماری ہے، بظاہر نبض بھی نہیں چل رہی، سانس بھی نہیں انسان لے رہا، گفتگو بھی نہیں کر رہا، کوئی زندہ ہونے کے آثار بھی نہیں ہے، لیکن زندہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے کا مریض سکتہ تھی، جیسے سکتے کا کوئی شخص بیمار ہو، روح اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن حکیم اور ڈاکٹر حیران ہوتے ہیں کہ حرکت نہیں ہو رہی، سانس نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح شہید کی حیات ہے کہ بظاہر انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حیات تو ہم مانتے ہیں لیکن وہ روح کی حیات ہے، جسم کی نہیں ہے۔ سمجھیں یہ بات، کہتے ہیں حیات تو ہم مانتے ہیں لیکن وہ روح کی حیات ہے، جسم کی نہیں ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہنے لگے ایک اور جسم مثالی آتا ہے، اس میں وہ روح داخل کر دی جاتی ہے، اس جسم مثالی کو حیات ملتی ہے۔ یہ دونوں اقوال مردود ہیں، یہ دونوں تشریحات غیر معتبر ہیں، یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے نظریات نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو تم لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، اموات، مردے نہ کہو، بل احیاء، وہ زندے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو قتل تو اس جسم کو کیا جاتا ہے، روح کو تو نہیں کیا جاتا۔ کٹا تو یہ جسم ہے، جو دنیا والا جسم ہے یہ کٹا ہے نا، روح تو نہیں کٹی۔ قرآن کہتا ہے جن کو کاٹا گیا ہے ان کو مردہ نہ کہو، جس کو قتل کیا گیا ہے، قتل جسم کو کیا گیا ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو مردہ نہ کہو۔ پھر قتل یہ جسم ہو رہا ہے جسے دنیا والا جسم کہا جاتا ہے، حیات جسد مثالی کو مل رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جسد مثالی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں، آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی انسان رات کو سویا ہوا ہو، خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آیا ہے، یا کوئی دوست ملنے کے لیے، یا کوئی سہیلی ملنے کے لیے آئی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اب اس کا جسم تو نہیں آیا، نہ اس کی روح آئی ہے، بلکہ جسم مثالی آیا ہے جو آپ سے آ کے رات کو ملا ہے۔ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہوتی ہے تو خواب میں آپ لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اس سے، پیار کرنا ہوتا ہے تو پیار بھی اس سے کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا۔ صبح ہو اور آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے کہیں تمہارے ساتھ رات میری یہ بات ہوئی تھی، وہ کہے گا میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا بھی کیا بات ہوئی تھی۔ یہ ہے جسم مثالی، نہ روح آپ کے پاس آئی نہ جسم آیا، حقیقی جسم جسے دنیا والا جسم کہا جاتا ہے۔ تو پھر کیا تھا وہ جو آپ کو نظر آیا؟ وہ جسم مثالی تھا۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے بارے میں مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں۔ قتل دنیا والا جسم ہوتا ہے، یہ جسم ہے جس کے ساتھ ہم دنیا میں موجود ہیں، زندہ بھی یہی جسم ہوگا، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور پھر عجیب بات آپ سمجھیں، روزے یہ جسم رکھے، نمازیں یہ جسم پڑھے، ٹھنڈے پانی سے سردی کے موسم میں یہ جسم وضو کرے، سردی اس جسم کو لگے، گرمی یہ جسم برداشت کرے، پھر یہ جسم ثواب سے محروم ہو جائے جس میں مثالی کو ثواب ملنے لگ جائے۔ یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ جرم یہ جسم کرے، سزا جس میں مثالی کو ملے، یہ کوئی عدل والی بات ہے؟ یہ کس قسم کی منطق ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس چیز کو رد کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، جزا اور سزا اسی دنیا والے جسم کو ہونی ہے، چاہے یہ دنیا والا جسم ذرہ ذرہ ہو جائے، راکھ ہو جائے، پھر بھی اسی جسم کو سزا اور جزا ملنی ہے۔ باقی باتوں کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا، جو مرے گا اسی کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اگلی بات بھی سمجھیں، جب شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو پیغمبر کو کہہ سکتے ہیں؟ آج لوگ شہید کی حیات مان لیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے، انبیاء کی حیات کا انکار کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں قرآن میں کون سا اس کا حکم آیا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں۔ شہید زندہ ہے تو نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہداء کی حیات کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں انبیاء کی حیات کو بیان کیا۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ آج ایسے فرقے موجود ہیں، ایسے طبقات موجود ہیں جو کہتے ہیں انبیاء کی حیات نہیں ہے۔ اٹھائیں آپ تسکین الصدور، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، پڑھیں آپ اس میں دلائل، پڑھیں آپ اس میں احادیث، پڑھیں آپ قرآن کریم کی آیات اور ان سے کیے گئے استدلالات، جس پر دور حاضر کے تمام بڑے علماء کے دستخط موجود ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نظریات سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرنی۔ پھر میں اگر ایک سوال اٹھاؤں تو شاید آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ چلو، آپ کہتے ہو کہ شہید کی حیات کا تذکرہ قرآن میں ہے، نبی کی حیات کا نہیں، حالانکہ انبیاء کی حیات کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن بظاہر اگر کسی کو بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ کہتا ہے کہ بھی شہید کی حیات کا تذکرہ قرآن میں ہے، نبی کی حیات کا نہیں، تو کم از کم پھر ان پیغمبروں کی حیات کو تو تسلیم کرو نا جن پیغمبروں کو شہید کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان پیغمبروں کو تو مستثنا کہو نا، ان کی تو زندگی کو تسلیم کرو، ان کی حیات تو مانو جن پیغمبروں کی شہادت ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل نے ایک دن میں 40,000 پیغمبروں کو شہید کیا۔ روایات آپ کے سامنے آئی ہے نا، آیات بھی آپ کے سامنے آئی، آپ کچھ چیزیں پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو کم از کم ان انبیاء کی شہادت کو آپ تسلیم کرتے ہوئے ان کی حیات کے ہی قائل ہو جائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے، پتہ کیا فرماتے تھے؟ میں 10 مرتبہ قسم اٹھا کر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں۔ 10 مرتبہ۔ اس کی تفصیلات آپ نے پڑھی ہوں گی کہ خیبر میں زینب نامی یہودیہ عورت تھی، اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وقت تڑپ کر شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی، لعاب اندر گیا، بوٹی نہیں گئی، گوشت نہیں گیا، اس گوشت نے بول کر بتایا کہ میرے اندر زہر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ بول پڑا۔
اب زہر اتنا تیز تھا کہ لعاب کے ذریعے تھوڑا سا اندر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ میری رگیں کٹ رہی ہیں، کھچی جا رہی ہیں. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہ زہر جو مجھے کھلایا گیا تھا آج مجھے اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے، اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ میری رگیں کٹتی جا رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو تسلیم کرو نا. چلو باقی انبیاء کا تو بعد میں مسئلہ آئے گا، یہ تو مانو نا جو سامنے آ گئی آپ کے بعد. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی قرآن کریم کو نہیں چھوڑنا، احادیث کو نہیں چھوڑنا، جمہور علماء امت کا ساتھ نہیں چھوڑنا، لوگوں کی چرب لسانی اور حماقتوں پر ایمان نہیں لانا. اللہ تعالیٰ کے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ، ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے، من الخوف، کبھی دشمن کے حملے کا خوف ہوگا، کبھی کوئی اور خوف ہوگا، والجوع، کبھی ہم تمہارے اوپر مہنگائی کو مسلط کر دیں گے، بھوک سے مرنے لگو گے، ونقص من الاموال، کبھی تمہارے مالوں میں کمی آ جائے گی، والانفس، کبھی تمہاری جانوں میں کمی آ جائے گی، تمہارے افراد مرنے لگیں گے، والثمرات، کبھی تمہارے پھل کم ہو جائیں گے. یہ امتحانات ہوں گے، طرح طرح کی پریشانیاں تمہارے سامنے آئیں گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تم نے صبر کرنا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی سنا دو. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جس وقت ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کے بارے میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ کیوں فوت ہوا، ابھی تو یہ تندرست تھا، جوان تھا. پھر دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے خیال کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ انا للہ، ہم سارے کے سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ہمیں اپنی ملکیت میں استعمال کرے. تو اگر وہ فوت ہو گیا، تمہارے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ کیوں فوت ہوا، تو بھئی اللہ نے فوت کر دیا، مار دیا. اللہ تعالیٰ اس پر حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے اس کی زندگی واپس لے لی. انا للہ. تو پہلا خیال اس کا جواب ہو گیا. پھر دوسرا خیال یہ تھا کہ ہم سے جدا ہو گیا، تو فرمایا جدا نہیں ہوا، تم نے بھی وہیں جانا ہے. جدا نہیں ہوا، جہاں وہ گیا ہے کل کو تم نے بھی جانا ہے. کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اتنی ہی جدائی ہوتی ہے نا، جانا تو ہم نے بھی وہیں ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم دار قوم مؤمنین، انتم لنا سلف ونحن لکم بالاسر وانا انشاء اللہ بکم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم. اے قبروں میں رہنے والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم ہمارے آگے آگے جانے والے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بخشے، ہمیں بھی بخشے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مٹی کا دیا جل رہا تھا، تیز ہوا آئی، بجھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے سنا ہوا تھا کہ جب کوئی مرتا ہے اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے. کہنے لگیں حضرت یہ تو دیا بجھا ہے، کوئی بندہ تو نہیں مرا، میں ابھی دیا جلا دیتی ہوں. فرمایا عائشہ کل ما یسوء المومن، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہاں یہ پڑھنا چاہیے. اب دیا جل رہا تھا، یکدم بجھ گیا، اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، تو یہاں بھی انا للہ پڑھو.
ہر تکلیف کے موقع پر انا للہ پڑھنا چاہیے. انسان کو ٹھوکر لگے تب پڑھے، آدمی گرے تب پڑھے، کوئی اور مسئلہ پیش آئے تب پڑھے، کوئی چیز گم جائے تب پڑھے. ہمارے ہاں بتی چلی جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، تو وہاں بھی اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان کو کوفت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات من ربہم ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہیں. صلوات من ربہم اس میں خصوصی رحمتوں کا تذکرہ ہے. ورحمۃ اور عمومی رحمتیں بھی ان کے اوپر ہیں. صلوات من ربہم میں خصوصی رحمتوں کا تذکرہ، ورحمۃ میں عمومی رحمتوں کا تذکرہ ہے. واولئک ھم المہتدون یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں اور جن پر عام لوگوں کی طرح بھی رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے. اولئک ھم المہتدون میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی صلوات من ربہم نازل فرمائے، خصوصی رحمتیں ہمارے اوپر بھی برسیں. ورحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی عمومی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں سے بنائے. یہ چند ایک آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے آج کے سبق میں عرض کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.